انڈیا ٹو لنڈن کی جو جرنی ہے میری، وہ کس طرح سے شروع ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کیا خیالات تھے، کیا ڈسکشن ہوا تھا، کیا پروسیس ہوا تھا، کیا سوچ کر ہم نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، کیا کچھ ہوا تھا، یہ ساری باتیں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ کو پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی مل سکتا ہے اس میں، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے پچھلے ویڈیوز پہ بہت محبت دکھائی ہے، اور میری اس سبسکرائبر کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی پرسنل لائف کی اتنی بڑی بڑی تکلیفوں کو ہمارے سامنے رکھا اور بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں کسی اور کو کاپی کر رہی ہوں اب، تو میں کہہ دوں گی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے اتنا قابل بنایا ہے اور اتنی صلاحیتیں میرے اندر رکھی ہے کہ میں خود ہی سے اپنے بل پر میں چینل چلا سکتی ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنی ہی بل پر میں نے چینل کو گرو کیا۔ 0 سے میں 2000 کے اوپر اب میرے سبسکرائبر ہیں، وہ میں نے اپنی خود ہی سے کیا۔ اور جو یوٹیوب کا جو واچ ٹائم ہوتا ہے، جو بھی اس کے کرائٹیریا ہوتے ہیں، میں نے اپنے بل پر پورے کیے ہیں، وہ بھی 2 مہینے میں نے میرا چینل مونیٹائز کیا تھا۔ تو اللہ نے میرے اندر وہ قابلیت بھی رکھی ہے، وہ ہمت بھی، حوصلہ بھی رکھا ہے کہ میں اپنے بل پر کوئی بھی چیز حاصل کر سکتی ہوں۔ اور سب سے بڑی بات میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے اللہ میرے اوپر بہت مہربان ہیں، وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتے ہیں، اور مجھے بہت اچھے سے آتا ہے کہ میں کس طرح سے اللہ کا ساتھ حاصل کروں، ٹھیک ہے؟ تو میں میرے اللہ سے میری باتیں منوا سکتی ہوں، میری جو خواہشیں ہیں نا میرے اللہ وہ پوری بھی کرتے ہیں اور میرا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ہر راستے جو بھی مشکلات آتی ہیں نا اللہ وہ آسان بھی کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے کسی اور کو کاپی کر میرے چینل پہ اس چیز کو چلا کر گرو کرنے کی مجھے کسی بھی حال میں ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا ویڈیو ان لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہے جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میں انڈیا ٹو لنڈن کی جو جرنی ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، تو میں وہی آج کر رہی ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں پوری کمپلیٹ کہانی تو نہیں بتا سکتی، بٹ انشاءاللہ اس کا بھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کرنے والی ہوں۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ بات کب شروع ہوئی تھی؟ میری شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں سمجھیے کہ میرا بچپن اور میرے ہسبینڈ کا بچپن، اور میرے ہسبینڈ کو جب آلموسٹ جب ان کی گریجویشن ہو گئی تھی، گریجویشن کے بعد میرے ہسبینڈ دبئی چلے گئے تھے، اور الحمدللہ بہت آسانی سے چلے گئے تھے، جیسا کہ نصیب میں لکھا ہوا تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے جو وہ وہاں پر کچھ 5-6 سال رہے ہیں، اور وہاں کی جو ایک لائف سٹائل ہے، وہاں کا ایک قانون ہے، وہاں کا جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس سے زیادہ انسپائرڈ ہو گئے تھے۔ اور میری بات اگر میں کروں تو شاید یہ چیز میرے بچپن سے ہی میرے دل میں تھی کہ مجھے ایسے ماحول میں نہیں رہنا ہے جہاں پہ ریتی رواجوں کے نام پر جہالت دکھائی جاتی ہے۔ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ دوسری کنٹریز کیسی ہوتی ہے، بٹ مجھے کہیں نہ کہیں تھا کہ مجھے اس ماحول سے ایسی جگہ سے دور جانا ہے۔ تو خواہشیں جب دل میں پکی ہو جاتی ہیں نا، جب سمجھے کہ جب انسان واقعی میں چاہتا ہے کہ وہ چیز اس کے ساتھ ہو، تب اس کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے۔ 100% میں نے میری زندگی میں دیکھا ہے، جب میں نے جو ایک خواہش ہمیشہ 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 رہتی ہے، اور اللہ سے کہیں نہ کہیں ہم چھپ کر بھی وہ ساری چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس راستے پہ جانا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے، آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سمجھے کہ بس ہمیشہ اپنے ارادوں کو پکا رکھیے اور اللہ سے امید رکھیے، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو جب 5-6 سال کے بعد میرے ہسبینڈ جب انڈیا آ گئے تھے، میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ انڈیا شفٹ ہونا پڑا انہیں، اور اسی سال ہماری شادی ہو گئی۔ جس سال میرے ساس سسر کا جب انتقال ہوا نا، اسی سال میں میری شادی ہو گئی۔ میری ساس کا انتقال جنوری میں ہوا، سسر کا انتقال اپریل میں ہوا، تو ہماری شادی اکتوبر میں ہو گئی۔ تو اس طرح سے ایک نئی شروعات ہو گئی ہماری زندگی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایسے ملایا کہ سمجھے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہے ہمارا،
ہم دونوں کی باتیں، ہم ایک دوسرے کی باتیں بہت آسانی سے سمجھتے ہیں، ہمیں ایک زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی بار ہماری خاموشیوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں. میری بات تو بہت کم ہے، بٹ میرے ہسبینڈ میری بہت ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، بہت ہی زیادہ. تو اس طرح سے ہم دونوں کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری زندگی آسان ہو گئی. ہم دونوں کے بیچ میں محبت سے پہلے اللہ نے دوستی رکھی. ہم بہت فری رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہنسی مذاق کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ میں کیسے رہتی ہوں میرے ہسبینڈ کے ساتھ، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اور آپ سب نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ میرے پیچھے ہی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم دونوں کی سوچ ملی، ہم دونوں کے خیالات ملے، اور اللہ نے ہم دونوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لیا. اور جو بھی شادی کے بعد ایک لڑکی کو جو بھی چیلنجز آتے ہیں، جس طرح سے اسے سسرال میں کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. بٹ میرے شوہر ہمیشہ میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے ہمیشہ. وہ ہمیشہ میری آواز بنے، میرا جواب بنے. اور ایسا ہے نا کہ جب ایک لڑکی جب سسرال میں جاتی ہے تو وہ سچ میں اکیلی ہو جاتی ہے. اس کا سہارا صرف شوہر ہوتا ہے، اس کا اپنا کہنے کے لیے صرف وہ ایک آدمی ہوتا ہے، باقی کے تو سارے لوگ غیر ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ صرف میاں بیوی کے بیچ میں ایسی محبت، جو روحانی محبت ہوتی ہے، وہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی ہمت بنتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے ایک ہی دن میں ایسی محبت آ جاتی ہے کہ وہ بس سارے رشتوں کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں. اور یہ شادی شدہ رشتہ ہے بھی ایسا کہ وہ سارے رشتوں پر بھاری ہے، ہر رشتے پر بھاری پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں ایسی بھی برکت رکھی ہے کہ یہ رشتہ ہر وقت زندگی کی آخری سانس تک قائم رہتا ہے، اور آخرت کے دن بھی یہ ساتھ رہیں گے اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. تو یہ بہت خاص رشتہ ہے. تو میرے ہسبینڈ اس رشتے کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں. اور جیسا جیسا وقت گزرتے گیا اور عزیر کو لے کر میں پریگننٹ ہو گئی تھی. میری شادی کے دوسرے تیسرے مہینے میں ہی میں پریگننٹ ہو گئی تھی. ہمارا پلان تھا کہ ہم شادی کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں، بٹ کچھ ایسے حالات تھے کہ ہم نہیں نکل پائے. اس کے بعد میں پریگننٹ ہو گئی تو پھر ہمیں رک جانا پڑا. پھر جب عزیر ہو گئے تھے، سمجھیے کہ میری پریگننسی کے ٹائم سے ہی یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی. مطلب لنڈن آنے کا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کدھر جانا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے ہسبینڈ کو باہر جانا